बना के देते हैं तो फौरन इमरजेंसी जो लोन होता है उसको अप्रूव करें और हमें बना के दें। नहीं बना के देते तो यहाँ से कचरा हमें हटाने की इजाज़त दें। हम खुद अपनी मदद आपके तहत इसको बनाएं, क्योंकि हम एक दिन बाजार नहीं लगाते, एक महीना पीछे चले जाते हैं। यहाँ ऐसे लोग भी हैं, मैं आपको अल्फन बता रहा हूँ, जिनके घर में खाने के लिए नहीं हो। कैपिटल शहर है, इतने बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं, पाकिस्तान की तकदीर के फैसले यहाँ पर होते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कोई किसी मिनिस्टर ने विजिट नहीं किया। जो कुछ भी था यहाँ लाकर डाला था वो जल गया। अभी जो है स्कूल का फीस भी है, बिजली का बिल भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नोमान मकसूद। आज जुम्मे का दिन है और जो इतवार बाज़ार का वाक़या था उसको आज तीसरा दिन हो चुका है। सूरत हाल ये है कि कोशिश की गई है, इतवार बाज़ार की यूनियन के जो सेक्रेटरी हैं आसिफ भाई, इन्होंने कोशिश की कि जो पूरा बाज़ार है वो बंद ना हो, जो स्टॉल्स बाकी हैं जो ठीक हैं और चल रहे हैं उनको किसी तरीके से चला जाए, ताकि जो लोग 650 से ज़्यादा मुतासिर हुए हैं उनकी तरह वो लोग मुतासिर ना हो जिनके स्टॉल्स ठीक है और बेहतर हैं, उनका रिज़्क़ का सिलसिला चलता रहे। हम कोशिश करेंगे आपको कि वक्तन फ़वक्तन आपको आगाह करते रहें इस बाज़ार की सूरत हाल से, क्योंकि आसिफ भाई ये कहते हैं कि इतनी बार ये आग लग चुकी है कि इन लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता कि ये अपने स्टॉल्स को दोबारा से बना सकें और अपने घर का चूल्हा जला सकें। जैसे ही ये कुछ संभलने के पोजीशन में आते हैं उसके बाद इस तरह का कोई ना कोई वाक़या ऐसा पेश आ जाता है कि इन्हें फिर जो है ज़ीरो से गिनती शुरू करनी पड़ती है। और हालात जो हैं वो आपके सामने हैं कि किस तरह के हालात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टॉल होल्डर्स हैं जो कि दूसरी बार मुतासिर हुए हैं और उनका लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। महंगाई की जो सूरत हाल है उससे अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो जो पिछली आग थी उससे 3 गुना ज़्यादा नुकसान हो चुका है इन लोगों का। अब तक क्या सूरत हाल हुई है, और आसिफ भाई के साथ गवर्नमेंट की जो बातचीत हो रही है, क्योंकि पहले जो हमने इनसे बातचीत की थी उसमें इन्होंने कहा कि अभी वज़ीर आज़म ने भी नोटिस लिया हुआ इस मामले का और चेयरमैन CDA और कमिश्नर ख़ुद आए थे, उन्होंने इनसे बातचीत की थी कि इस मामले को जो है जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। अब तक क्या बात हुई है, यहाँ स्टॉल्स की क्या सूरत हाल है, जो स्टॉल होल्डर्स हैं वो अब किस परेशानी में मुब्तला हैं, इसके बारे में आपको कोशिश करेंगे कि हम रोज़ाना नहीं तो एक ना एक दिन के वक्फे के बाद आपको जब तक ये बहाल नहीं हो जाते तब तक अपडेट देते रहें। शुक्रिया आसिफ भाई, आपने टाइम दिया। ये बताइएगा कि आज भी हवा उसी तरह से है और पहले से ज़्यादा तेज़ लग रही है, और 2 जगह हमें नज़र आ रही हैं। एक तरफ स्टॉल्स गिरे हुए हैं, तबाह हुए में हैं, दूसरी तरफ आबाद हैं, सिर्फ कनातें लगी हुई हैं और कुछ जगहों को कवर करने की कोशिश की गई है। तो किस तरह से ये कोशिश की गई कि जो दूसरे लोग हैं उनका कारोबार मुतासिर ना हो, और इनके लिए क्या हो रहा है? देखें, ये तो कल हम गए थे एडमिनिस्ट्रेटर साहब के पास, उनसे बातचीत हुई और फिर हमने ये कनातें वगैरह कवर करके जो जला हुआ एरिया है उसको कवर किया। उसके साथ जो बाज़ार है हमने कहा इसको लगाने दें, चलें लोग भी आते हैं और जो लोग जिनके नहीं जले कम से कम वो भी हैं, वो अपना थोड़ा बहुत काम करें जितना भी हो। सबसे बड़ा मसला आपको पता महंगाई कितनी ज़्यादा है, और जिन लोगों के स्टॉल जल गए, आज तीसरा दिन है। जब पहले दिन यहाँ पर सारे लोग आए थे, उन्होंने कहा था, यकीनदानी कराई थी कि 3 दिन रिपोर्ट जारी करेंगे, फिर कहा 7 दिन। देखिए, रिपोर्टें जारी होती रहती हैं, रिपोर्टें तो अपनी जगह हैं, लेकिन मसला ये है कि ये अभी तक यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है। ये अगर इस तरह ये लोग करेंगे तो ये तो 2 माह लग जाएंगे। ये कहेंगे हम टेंडर करते हैं, इसको बनाते हैं, ये तो 2 माह लग जाएंगे। हम इनसे ये मुतालबा करते हैं कि भाई 12 दिन हम काम करते हैं, हमारा रिस्क यहाँ से है, हमारा कोई और वसीला नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। हमें जल्द अज जल्द ये आर्डर करें, अगर बना के देते हैं तो फ़ौरन इमरजेंसी जो लोन होता है उसको अप्रूव करें और हमें बना के दें। अगर नहीं बना के देते तो यहाँ से कचरा हमें हटाने की इजाज़त दें। हम खुद अपनी मदद आपके तहत इसको बनाएं, क्योंकि हम एक दिन बाज़ार नहीं लगाते, एक महीना पीछे चले जाते हैं, 2 दिन बाज़ार नहीं लगाते, 2 माह पीछे चले जाते हैं। हमारा कोई ज़रिया माश नहीं है। यहाँ ऐसे लोग भी हैं, मैं आपको अल्फन बता रहा हूँ, जिनके घर में खाने के लिए नहीं होगा, जो यहाँ दिहाड़ी लगाते हैं और शाम को बच्चों के लिए यहाँ से चीज़ें लेके जाते हैं। लेकिन मुझे इस बेहिसी पे रोना आ रहा है और शर्म भी आ रही है कि हम किस मकाम पे खड़े हैं। इस्लामाबाद का ये कैपिटल शहर है, इतने बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं, पाकिस्तान की तकदीर के फैसले यहाँ पर होते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कोई किसी मिनिस्टर ने विज़िट नहीं किया, किसी सेनेटर ने विज़िट नहीं किया। अगर बंद कमरों में कोई मीटिंग्स होती हैं, उनके फैसले होते हैं, ना हमें कोई आगाह किया जाता है, ना हमें कोई बताया जाता है। भाई हम रोड पे खड़े हैं,
ایک آسمان ہے اوپر، نیچے ہمیں ہمارے حال پہ اوپر رحم کیا جائے، ہمیں بتایا جائے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ورنہ ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کرنے دیا جائے۔ یہ بتائیے گا آصف بھائی کہ ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ جب ہم لوگ کوریج کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے جی سامان اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہم دیکھ رہے جی وہ بچے چھوٹے چھوٹے جو تھے وہ تھیلے لے کے آئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کا جو بچا کچا سامان تھا وہ بھی اٹھا کے لے جا رہے تھے وہاں پہ، اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد ظاہر ہے کہ وہ اسٹال مالکان جو تھے اپنے اسٹالس کے اوپر جو تباہ ہوا تھا، سب کچھ ملبہ پڑا ہوا تھا، اس کی حفاظت خود کر رہے تھے، وہ جو نہیں تھے ان کا سامان جو ہے وہ اٹھایا جا رہا تھا۔ تو اس صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں وہ بچے آپ کو پتا بازار ہے، اوپن جگہ ہے، بچے آتے ہیں وہ کچرا اٹھاتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں، اس میں اتنا وہ نہیں ہے، کیونکہ پہلے دن خطرہ تھا، پہلے دن تھوڑا بہت سامان لوگوں کا جب یہ آگ جل رہی تھی، شر پسند عناصر ہوتے ہیں وہ اندر آتے ہیں، چیزیں اٹھاتے ہیں لے جاتے ہیں، اس کے بعد اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہم خود اس کو کور کر لیتے ہیں، اور ہر تقریباً جس بندے کا نقصان ہے وہ اپنے اسٹال پہ موجود ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا آصف بھائی کہ 650 سے زائد اسٹالز ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کئی لوگوں کا جو نقصان بہت زیادہ بھی ہوا ہے۔ ویسے جو تخمینہ لگاتی ہے گورنمنٹ لگاتی ہے یا باقی جو کمیٹیاں بنتی ہیں اس میں تو بتایا جاتا ہے جی 4 سے 5 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ لوگوں کا بھی نقصان ہو چکا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کا 9 ساڑھے 9 لاکھ روپے کا وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمارا نقصان ہو چکا ہے، اور کئی اسٹال ایسے ہیں آصف بھائی، ایک سلیم بھائی تھے ہم نے دیکھے کل، ان کے 3 اسٹالس تھے، 17 گریڈ کے آفیسر تھے وہ، اور بلکہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اس کے اوپر لگا دی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس کہ ان لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ وہ تو اتنے پریشان نظر آ رہے تھے کہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کچھ کہ اب آگے ہونا کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے جو عوام پایا جاتا ہے نا کہ ایک بندے کے 3 اسٹال ہیں 6 اسٹال ہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایک بندے کے نام پہ ایک اسٹال ہوتا ہے۔ اب میرے بھائی ہیں، میرے بیٹے یا میرے کزن ہیں، وہ مل کے سارے نا اپنے اسٹال اکٹھے کر لیتے ہیں، پھر اس پہ کام کرتے ہیں، وہ ملا کے اتنا نقصان ہوتا ہے۔ یہ جو سب سے بڑی جو پراپرگنڈا کیا جاتا ہے اور پرسپشن بنائی جاتی ہے کہ بھئی ان بندوں کے 6 اسٹال ہیں، اس طرح نہیں ہوتا، ایک بندے کے نام ایک اسٹال ہوتا ہے، اور ہم اکثر ہوتا ہے کہ 4-5 دوست مل گئے، ہمارا ایک ہی کیٹیگری کا سامان ہے، اس میں یہ ہوتا ہے جگہ بھی زیادہ آ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جگہ تو نہیں ہوتی، جگہ بھی زیادہ آ جاتی ہے، پھر سامان بھی زیادہ آ جاتا ہے، تو وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے۔ اس میں ان کے بیٹے ہیں اور وہ ہے جی اس طرح ہوتا ہے، کوئی پارٹنر ہوگا، کوئی کزن ہوگا جس کا دوسرا اسٹال ہوگا، تیسرا ہوگا، وہ مل کے پھر ایک جگہ پہ وہ جگہ بڑی کرنے کے لیے، سامان زیادہ ڈالنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں۔ تو اس میں اسٹریٹجی آپ لوگوں نے کچھ سوچی ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں ان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح ایک اسٹال کو؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز کا نقصان ہوتا ہے یا یہاں پہ کوئی آگ لگتی ہے یا کوئی حادثہ ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں، بالکل ایسے وہاں پہنچ کے انڈیپینڈنٹ انکوائری کرتے ہیں، انکوائری کر کے اس کا تخمینہ لگواتے ہیں، تخمینہ لگانے کے بعد ان کی مالی امداد کرتے ہیں۔ یہ تو 24 گھنٹے کا مسئلہ ہوتا ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا 7 دن کیا کرنا ہے بھائی، یہاں سے کیا نکالنا ہے؟ آپ کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ فائر بریگیڈ کی گاڑی دیکھو یہاں سے گئی ہے، 5 بندے یہاں فائر بریگیڈ کی جو گاڑی تھی اس پہ موجود تھے، لیکن اس ٹائم جب یہ حادثہ ہوا 4 بندے نہیں تھے، ایک ہیلپر تھا، گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، گاڑی کا پریشر نہیں تھا، گاڑی میں پانی نہیں تھا، پھر جنریٹر کام نہیں کر رہا تھا، وہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن ان کو یہ دبا دیں گے، ان کو اوپن نہیں کریں گے۔ اس کے بعد 2 گاڑیاں آئی ہیں، 2 گاڑیوں میں پانی ختم ہوا، 2 گھنٹے کے بعد دوسری گاڑیاں آئیں، 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد۔ تو مجھے یہ بتائیے یہ نائلی کس کی ہے؟ کمیٹی میں آپ شامل ہیں؟ نہیں، ہمیں نہیں شامل کیا گیا، کسی کو بھی نہیں شامل؟ نہیں کسی کو نہیں شامل کیا گیا۔ تو آپ لوگوں نے اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھائی؟ ابھی تو ہم اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں نا، جب وہ ہم کبھی بھی کوئی بھی کام جب کرتے ہیں ہم بڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، پہلے کمیٹی کی رپورٹس آئیں گی، پھر اس کے بعد ہم اپنا لائے عمل دیں گے، اس کو حقیقت کو سامنے لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ آصف بھائی ایک دن میں کتنا نقصان ہو رہا ہے مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں ایک جو اسٹال ہولڈر ہے اس کا؟ دیکھیں اسٹال ہولڈر ابھی جو فرض کریں 650 اسٹال ہے، 2 4 5 ہزار 2,000 سے لے کے 5,000 تو مزدوری کر کے لے کے جاتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے۔ اس کے بعد جو لوگ یہاں آتے ہیں، جو یہاں سے سبسڈائز چیزیں لیتے ہیں، ان کا بھی نقصان تو یہ تو کروڑوں میں نقصان ہو جاتا ہے، اگر آپ اس کو جمع کریں تو حقیقت پہ ہیں تو کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں اگر 600 بندہ ہے 5,000 کے حساب سے لگائیں تو کتنے پیسے بنتے ہیں ایک بازار کے؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں، جو سامان ہے پھر مارکیٹ سے جو آتا ہے، ہول سیل سے جو چیزیں آتی ہیں، یہ پورا ملائیں جب تو یہ تو سرکل ہے، پورا ایک سرکل ہے، پورا ایک سرکل ہے۔ بالکل آصف بھائی یہ بتائیے گا چوتھی بار یہ آگ لگی ہے، پچھلی 3 بار جو بڑی آگ جو لگی ہیں، ویسے تو یہاں پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 5 5 6 6 بار آگ لگ چکی ہے،
تو اب پچھلے ایکسپیرینسز سے کیا سیکھا آپ لوگوں نے، اور اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اب کچھ ملنے والا ہے یا پیچھے بھی کچھ ہوتا رہا، آپ لوگوں کے لیے کوئی مدد ہوتی رہی ہے؟ نہیں، پیچھے کوئی مدد نہیں ہوئی، نہ کسی نے کوئی مدد کی، وعدے بڑے کیے ہیں، اعلانات ہوئے ہیں، کوئی 1 روپے کی مدد نہیں ہوئی۔ جب پہلی آگ لگی تھی ملک ریاض صاحب نے، ہمارا کوئی 100 اسٹال ہولڈر رہ گیا تھا بقایا، انہوں نے لاکھ روپے دیا تھا، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مدد نہیں، بس لاکھ روپے بس۔ تو اس دفعہ یہ ہے کہ چیئرمین ہے بااختیار ہے، اور چیئرمین CDA بھی ہے اور کمشنر بھی ہے، اور اس نے انٹیریئر منسٹر PM آفس کے بیاف پہ اعلانات کیے ہیں، میڈیا کے سامنے کیے ہیں، کل بھی ہمیں پتہ چلا کہ انٹیریئر میں میٹنگ ہوئی ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ مارکیٹوں والے نہیں ہیں، یہ کچھ جاگیردار نہیں ہیں، یہ کچھ سرمایہ دار نہیں ہیں کہ یہ 2 مہینے چپ کریں گے۔ ان کے چولہے باندھے بھائی، ان کو تو 24 گھنٹے میں ریلیف دو اور اگلا کام شروع کرو۔ آصف میں دیکھتا ہوں آپ کو، مطلب روٹین سے میں آ رہا ہوں یہاں پر روزانہ، آپ صبح آتے ہیں اور یہ سارے اسٹال ہولڈرز آپ کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور کئی گھنٹوں تک آپ کا یہ ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو کیا بات چیت ہو رہی ہوتی ہے ان سے، کیا ان کے مطالبات ہوتے ہیں، اور کیا یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کو، اور اس کے بعد آپ یہاں سے بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی میسیج ان کا پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اسٹال ہولڈر جو ہے نا، یہ ہماری فیملی ہے۔ یہ بازار جو ہے نا، ہم پورے پاکستان سے یہاں لوگ کام کرتے ہیں، اور سب مزدور اور غریب لوگ کام کرتے ہیں۔ سب کی پہچان اگر بازار میں ہے نا، تو یہ بازار کی وجہ سے ہم ایک فیملی کی طرح ہیں۔ اب مختلف گھر میں بھی اگر بچے ہوں تو ان کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ ہم ان کے بڑے ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، ہماری بات یہ سنتے ہیں، ہماری یہ عزت کرتے ہیں۔ ہمارا کام ہوتا ہے ان کو سمجھانا، سمجھا کے ان کو ساتھ لے کے چلنا، حوصلہ دینا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ایک دوست نے بتایا، یہ باری بھائی بیٹھے ہیں، کہ ایک بندے نے قسم اٹھا کے کہا کہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے ہم بھی انسان ہیں، پھر اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لیکن ابھی جو آپ کو پتہ ہے، جن کا 7 دن میں جو رپورٹ آنی ہے اس کا انتظار کریں۔ لیکن اس دفعہ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی جو قانون ہے اس پہ امپلیمنٹ کرو۔ امپلیمنٹ خود نہیں کرتے اور عوام کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ قصوروار ہے، یہ قصوروار ہے۔ بھائی یہ اگر چیزیں ہوتی ہیں پہلی دفعہ ہوئی تو اس پہ عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ قصوروار کون ہے؟ ہم تو نہیں ہیں۔ دوسری دفعہ ہوگا تو کیوں نہیں عمل کیا گیا؟ کون ہے قصوروار؟ قصوروار ہم تو نہیں ہیں۔ ان کا یہ ہوتا ہے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ملبہ اٹھا کے اپنے بندے بچا کے مجھے صرف یہ بتا دیں فائر بریگیڈ کس لیے بنی ہے؟ اگر وہ بنی ہے عوام کے ٹیکسوں سے، اس کو تنخواہ جاتی ہے، سارا کچھ جاتا ہے، تو کس لیے بنی ہے بھائی؟ فائر بریگیڈ کیوں نہیں پہنچی؟ اس چیز کا ہمیں جواب دے دیں۔ جو جہاں گاڑی کھڑی تھی اس کا جنریٹر کیوں نہیں کام کر رہا تھا؟ اس میں پانی کیوں نہیں تھا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں اس چیز کا جواب دیں۔ ہماری بھی یہ بتائیے گا کہ آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں آصف بھائی کہ آپ نے ان کی طرف سے بہت سارے اسٹال ہولڈرز ہیں، ان کا میسیج ان تک پہنچایا ہے کہ مطلب حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو کس نوعیت کی آپ کے پاس شکایت آ رہی ہیں؟ کس نوعیت کے جو ہیں وہ لوگ پریشان؟ یہ بتائیے گا باری بھائی کہ کس نوعیت کی جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان لوگوں کو، اور کس طرح کی آپ کے پاس شکایات آ رہی ہیں، اور کن پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ بڑی شکایت آ رہا ہے۔ جس طرح ابھی ہمارا سیکٹری صاحب ہے نا، جس طرح ہر گھر میں ایک بڑا چھوٹا ہوتا ہے نا، کیونکہ اس سیکشن کا میں صدر ہوں، ہر ایریا کا اپنا اپنا صدر ہوتا ہے نا، اس وجہ سے پھر بڑے ملک آصف صاحب سیکٹری ہمارا، ان کو ہم پہنچا دیتا ہے۔ ہر بندہ آ جاتا ہے، جس طرح نہیں ہے گھر میں 200، ابھی 202 اسٹال کا میں سربراہ ہوں، ابھی 202 بندوں کا باتیں سننا پڑتا ہے، ہر بندے کو قائل کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح کوئی آ گیا، صبح آیا تھا، کافی لوگ آیا تھا، چلو مظاہرہ کرنا ہے، ہمارا کوئی سنوائی نہیں ہو رہا ہے، یعنی ایک دفعہ نہیں، یہ 6 دفعہ آگ لگ رہا ہے۔ آگ کا بھی تو یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ آگ لگے چلو انکوائری کر لے، پھر ان کو پیار سے ہم سمجھا دیتا ہے کہ نہیں، یہ ہمارا ملک کی بدنامی ہے، اگر ہم باہر جائیں گے تو دنیا کور کرنا ہے، پھر لوگ جو ہے غلط فائدے اٹھا رہے ہیں۔ جو اللہ کی طرف سے ہمیں لکھا ہوا تھا وہ تو ہمیں جو ہے ہو گیا، ابھی صبر کے علاوہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر ہر بندے کا جس کا جو کچھ بھی تھا یہاں لا کر ڈالا تھا وہ جل گیا۔ ابھی جو ہے اسکول کا فیس بھی ہے، بجلی کا بل بھی ہے، بل بھی اتنا آ رہا ہے کہ 20-30 ہزار سے کم نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ اس کے بعد اسکول کے پیچھے ہے، گھر کرائے پہ ہے، ہر بندے کا گھر تو اپنا ہی نہیں ہوتا ہے، پھر وہ بیچارے کہاں سے لائے؟ 12 دن بازار لگتا ہے، 18 دن ہم ویسے ویلے پھرتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہمارا نظام ہے یہ نہیں ہم وہ لوگ کہ صبح کمایا اور رات کو کھا لیا، یہ نہیں ہے، بچت والا سین ہمارا ہائی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ابھی تمہارا سامنے جو تو آیا تھا، ہم آپس میں یہی کر رہا تھا کہ اس دفعہ ہم سخت پیسہ لے کر رہے ہیں، چاہے ہم سے کیوں شروع نہ ہو۔ سخت سے مراد یہ ہے کہ ہر بندے کا 8 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 10-15 لاکھ وہ سڑ جاتا ہے۔ ابھی وہ پھر مسٹر زیرو ہو گیا، ہیرو سے مسٹر زیرو ہو گیا، ابھی زیرو سے پھر شروع ہو جاتا ہے بات۔
भाईजान ये बताइएगा, आपका नाम क्या है? शेख अदनान, अदनान भाई, आपके पास क्या होता है यहाँ पे? क्रॉकरी का स्टॉल है। ठीक है, ये बताइएगा अदनान भाई, जिस तरह से बारी भाई बता रहे हैं कि सबका अपना अपना नुकसान है, सबको जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि 200 स्टॉल्स को इनके ये देख रहे हैं और इसी तरह से 650 से ज़ायद स्टॉल्स हैं, कितने ऐसे लोग होंगे आपके अंदाज़े के मुताबिक जिनका मतलब 2-2 बार 3-3 बार जो है वो उनको नुकसान का सामना करना पड़ा है? तकरीबन ये जो शूज़ सेक्शन जला है ये दूसरी दफ़ा जल गया है, यानी कि 100 स्टॉल दोबारा जल गए। इससे पहले जो गारमेंट सेक्शन है वो तकरीबन 242 स्टॉल हैं, वो दोबारा जल गए हैं। इससे पहले लंडा भी 2 दफ़ा जल चुका है। असल इशू ये है कि इंतज़ामिया हमारी तरफ तो ज़ोर डालती है, लेकिन उन्होंने ख़ुद को इकदाम नहीं किए। पहले आग पर उन्होंने कहा जी कि स्टॉलों के अंदर बॉल्स लगवाएँ, हमने तकरीबन 500 बॉल लगवा दी बाज़ार में। और कितने की बॉल थी एक? वो बॉल 1000 रुपये या 2700 रुपये की बॉल थी, वो लगवा दी हमने बॉलें। और उसके बाद आग लगी तो पता चला जी, बाद में कंपनी ने कहा जी बॉल कवर्ड एरिया में काम करती है, ओपन में नहीं करती, वो हमारा नुकसान हो गया। फिर उन्होंने कहा जी हर स्टॉल पे सिलेंडर लगाएंगे। अभी हमने पिछले साल हमने 150 सिलेंडर लगाए बाज़ार में, अब उसको इस साल में रीफ़िल भी करवाया। फिर उसके बाद इंतज़ामिया का कोई काम नहीं है। अब ये जो गाड़ी फायर ब्रिगेड खड़ी है, ये 15 दिन पहले भी यही हमें इत्तला मिली थी कि ये नहीं चल रही। हमने खुद जाकर इनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जी इसका जनरेटर ख़राब है, इसको ठीक करवा लिया। फिर प्रॉपर बाज़ार के अंदर इनको कमरा बना के दिया जा रहा है, इनके लिए गाड़ी खड़ी की जा रही है, पानी का इंतजाम। लेकिन ड्रिलिंग जब करते हैं तो फिर बाहर से गाड़ियाँ आके ड्रिल करने का क्या फ़ायदा है। और अभी भी जब इस फायरमैन से भी मेरी बात हुई है, उसका कहना यह है कि मैंने जब आग बुझाई है उसके 20 मिनट बाद दूसरी गाड़ी आई है, जबकि रिस्पॉन्स टाइम खुद कह रहे हैं रिस्पॉन्स टाइम 4 से 5 मिनट होना चाहिए। कल स्पेशल ब्रांच वाले भी आए थे, वो कहते हैं यहाँ से रिस्पॉन्स टाइम 5 से 6 मिनट है। पिछली दफ़ा जो आग लगी थी उसमें भी गाड़ी पहुँच गई थी, लेकिन उसमें भी हवा का थोड़ा था। लेकिन इस दफ़ा तो पूरा कसूर जो है फायर ब्रिगेड का है। इसमें जो वाज़े वीडियो मौजूद हैं कि सिर्फ और सिर्फ 44 स्टॉल जले हैं, पूरा बाज़ार बचा हुआ है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी बाज़ार में कोई मौजूद नहीं है। और जिस टाइम फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है उस टाइम तक 400 स्टॉल जल चुका था। और जो इस साइड पे एरिया जला है, जो मस्जिद जली है हमारी पूरी, और जो हमारा क्रॉकरी सेक्शन जला है या शूज़ सेक्शन, न्यू शूज़ का सेक्शन जला है, उसके लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर नहीं आई, बाहर रोड से खड़ा करके दूर से पानी मारा गया और आग बुझी नहीं है, वहाँ रुक गई है आज, क्योंकि उसके बाद आलू प्याज का सेक्शन शुरू हो गया, स्टॉल थे नहीं। अगर वो होते तो वो भी जलता चला जाता। यानी कि इंतज़ामिया स्टॉल ऑर्डर पे तो जोर देती है कि आप ये करें, ये काम करें, ये एग्रीमेंट करें, हम पे होता है, लेकिन अपनी साइड पे कोई उनके इक़दाम नहीं है। इंतज़ामिया ने अपने दफ्तर तक के अंदर कोई सिलेंडर नहीं रखा हुआ, हमने 2-3 सिलेंडर वहाँ मुहैया किए हैं, अपना कोई उनका इंतज़ाम नहीं है। पिछली दफ़ा जब आग लगी थी, बाकायदा यहाँ पे जो चेयरमैन साहब थे पहले, उन्होंने आर्डर किया था कि यहाँ पे एक वाटर का टैंक बनेगा और पूरे बाज़ार के अंदर जो है पाइप फेरा जाएगा और उस पाइप के अंदर हर वक्त पानी होगा और यहाँ मुख्तलिफ जगह पे मोटर्स लगाई जाएंगी। मनसूबा बन गया, उसके बाद चले गए, डायरेक्टर साहब भी चले गए, चेयरमैन भी चले गए, कोई फ़ायदा नहीं है, अमल दरामद कोई नहीं है। ठीक है, शेख साहब जिस तरह से बता रहे हैं, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिराज है, एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। ठीक है, ये बताइएगा शिराज भाई कि जिस तरह से बारी भाई बता रहे हैं कि मतलब 200 से ज़ायद लोगों की खबर जो है वो इन तक पहुँची है कि उन लोगों के हालात ठीक नहीं हैं, और ये शेख साहब कह रहे हैं जी कि हमने सारा ख़र्चा कर लिया, उसके अलावा आप लोग किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे थे इनको, कितना रोज़ का पैसा दे रहे थे और मजमूई तौर पे कितना बनता है? जिस तरह से आसिफ भाई बता रहे हैं कि 2700 से ज़्यादा स्टॉल्स थे जिनका आप लोग रोज़ाना भी पे कर रहे थे, सिक्योरिटी का अलग दे रहे थे, सेफ्टी का अलग पे कर रहे थे, और उसके अलावा जो इक्विपमेंट आपने रखा वो अलग। हाँ बिल्कुल, ये हमने सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भी अपने रखे हुए हैं। तो 2743 स्टॉल हैं, उसके लिए हमने हर गेट्स के ऊपर अपने प्राइवेट गार्ड्स रखे हुए हैं। चौकीदार सामान के जो हिफाजत करते हैं वो अलग थे। तो ये सब हम अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। और ये जो आग लगी है, जब पहले स्टॉल पे आग लगी है तो चौकीदार ने जाके आगाह कर दिया था इन जो ये बैठे हुए हैं फायर वाले, इनको बताया था कि आप जो है ना वहाँ पे आग लग गई है तो आप फ़ौरन पहुँचें। तो उनकी नाअहली की वजह से एक तो उनसे गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हुई, वो वहाँ पे बड़ा लेट पहुँचे। उसके बाद जो जितनी गाड़ियाँ थी, ये तो चलो 2 गाड़ियाँ पहुँच गई यहाँ पे, उन्होंने जो भी उनसे हो सका उन्होंने किया। उसके बाद जितनी गाड़ियाँ थी वो सारी गई हुई थी उधर जो इलाका में जो है ना, जो नाला से पानी वगैरह वो निकालने में लगी हुई थी। जिस वजह से ये यहाँ पे लेट हुए। एडमिनिस्ट्रेटर साहब यहाँ पे मौजूद थे लेकिन गाड़ियाँ मौजूद नहीं थी। ये गाड़ियाँ फिर पिंडी से भी गाड़ियाँ आईं, फिर नेवी वालों की भी गाड़ियाँ आईं, सबकी गाड़ियाँ बहुत लेट पहुंची। उस वक्त तक तकरीबन ये 625 स्टॉल जल चुके थे। ये बात सही है कि आप लोग 30 लाख रुपए महीना पे कर रहे होते हैं मजमूई तौर पे इनके सबका? नहीं, 30 लाख तो नहीं देते, लेकिन ये है कि
بہت سارے جتنے یہ مطلب اس کا رینٹ بھی ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس میں تو بالکل اس سے زیادہ دیتے ہیں، اس مد میں تو ہم اس سے زیادہ پے کرتے ہیں، کیونکہ صرف پرچی کا جو ہے سالانہ ہمارا میرے خیال میں 35-40 کروڑ روپے بنتا ہے، اس میں پارکنگ کا الگ بنتا ہے، پارکنگ کا الگ بنتا ہے، باقی چیزوں کے الگ ہیں سارے. تو جو بازار کے اندر جتنی بھی سہولیات ہیں یہ ہمیں ان میں سے ایک بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں سہولت نہیں دی گئی. جتنی بھی سہولیات ہیں یہ ساری ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ایسوسیشن کے ساتھ مل کے یہ سارا جو اسٹال ہولڈرز کو ساتھ لے کے جو ہے نا یہ ہم خود کرتے ہیں. آصف بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس تو گھوم پھر کے گورنمنٹ ہی آتی ہے، نہ آپ لوگوں کا ایکسیس ہے کسی انٹرنیشنل این جی او کے ساتھ، نہ ہی آپ کے مطلب عالمی سطح پہ کسی کے ساتھ کوئی بات چیت ہے آپ کی، کو ہوتا ہے نا کہ باہر کے ممالک سے آپ لوگ فنڈنگ بھی لے سکتے ہیں اور باقی اداروں کے ساتھ بھی آپ بات چیت کر کے اپنے مسئلے مسائل حل کر سکتے ہیں. تو ان کو کب تک کنٹرول کریں گے جی؟ اب یہ تو ایک بار 2 بار 3 بار 4 بار مطلب بار بار جو ہے نقصان ہو رہا ہوتا ہے ان کا، اور ظاہر ہے لوگ تو مشتعل ہوتے ہیں. پھر دیکھیں ہمارے پاس جتنا بھی ہوتا ہے سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے، جب یہ اسلام آباد میں 1980 میں بازار لگائے گئے تھے نا، تو یہ بازار انہوں نے شہریوں کے لیے ایک کنٹرول ریٹ پہ اس کے حساب سے بنائے تھے. 1980 سے لے کر 2023 ہو گیا ہے، انہوں نے 5% منافع رکھا تھا ہمارے بازار کے لیے. اس کے بعد آپ مہنگائی دیکھ لیں، کرائے دیکھ لیں، چیزیں دیکھ لیں، اور وہی ہے. اور پچھلے 2 مہینے سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اگر ایک چیز منڈی میں بکتی ہے 10 روپے کی اور یہ ریٹ لگاتے ہیں 8 روپے، اور 2 مہینے سے ہمارا یہی رونا ہے. ہم جا کے تک کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کچھ سننے والا نہیں ہے. انہوں نے صرف لسٹیں پی ایم ہاؤس بھیجنی ہوتی ہیں. دیکھیں مارکیٹ میں کون کنٹرول کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. وہاں لسٹ لگی بھی ہوتی ہے، لوگ اپنی مرضی سے 2-4 دکانیں ہوتی ہیں. یہاں ایم سی آئی کا علیحدہ سٹاف ہوتا ہے، اے سی صاحب علیحدہ آ جاتی ہیں، جرمانے ہوتے ہیں، ساری چیز ہوتی ہے. اور اس سے یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے بازار کا جو سبزی فروٹ سیکشن ہے نا اس کا معیار بالکل گر گیا ہے. کیونکہ جب آپ ایک چیز 10 روپے کی منڈی میں بکے گی اور 8 روپے ریٹ لگائیں گے تو بیچارے کہاں سے بیچیں گے؟ تو اس کو بھی کوئی نہیں دیکھتا. صرف ایک اپنا پیپر ورک میں اپنے آپ کو کلیئر کرتے ہیں، ادروائز کوئی بھی کسی کے ساتھ کوئی مخلص نہیں. کب تک ٹائم دے رہے ہیں آپ، اور کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو میسج آپ کا جا رہا ہے ان تک پہنچ رہا ہے اور کوئی جواب آنے کی امید ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں زیادہ سے زیادہ 1 آدھ دن ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر اس کے بعد نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے ہمیں بھی اپنا عمل کرنا پڑے گا. احتجاج بھی ہو سکتا ہے اس میں. ظاہر ہے جب پیٹ میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو روڈ پہ ہی مریں گے. مرنا ہے تو پھر روڈ پہ ہی مریں گے نا. تو اس سے سخت زیادہ الفاظ میں نہیں استعمال کر سکتا. آصف بھائی کی، شراز بھائی کی اور باقی جو لوگ تھے آپ نے دیکھا جو نمائندگی کر رہے تھے 650 سے زائد سٹالز کے ہولڈرز ہیں، ان کا سامنا ان لوگوں نے ہی کرنا ہوتا ہے. اور ان کا سامنا کرنے کے لیے ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا نہیں آیا اس واقعے کے بعد جو 3 دن پہلے پیش آیا تھا. اور انہوں نے سب سے بڑا قدم یہ اٹھایا کہ جو لوگ یہاں پر جن کے سٹالز ٹھیک تھے اور جو لوگ پہلے سے کام کر رہے تھے، انہوں نے کوشش کر کے وہ سٹالز کھلوا دیے ہیں کہ تاکہ ان کا جو رزق ہے وہ سلسلہ چلتا رہے. سارا دن یہ لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور ان تمام لوگوں کا سامنا کرتے ہیں. جن کی پریشانیاں ہوتی ہیں ان کی پریشانیاں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو لوگ بیچارے پریشانی کے ساتھ ساتھ غصے کے عالم میں آتے ہیں اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی طرف سے ان کا کہنا ہے کہ نمائندگی تو ہم کر رہے ہیں لیکن وہاں سے کوئی نمائندگی کرنے کے لیے آئے اور کوئی ان کی آواز سنے، کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہوا، بار بار یہ ہوتا آ رہا ہے. اور جب تک کوئی حکمت عملی تیار نہیں کی جاتی تب تک اس نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا. تو اس میں آج کی جو ہم نے آپ کو آگاہ کیا ان چیزوں سے متعلق، اس میں صرف ایک میسج ہے کہ جو پریشانی ان لوگوں کو اٹھانی پڑی ہے وہ شاید اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے جو ہمارے جو نمائندے ہیں عوام کے، ان کو تو شاید اس پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہو، لیکن ایک بار آ کے دیکھیں کہ یہ لوگ کس پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں. آصف بھائی کس پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، یہ کس پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد باقی جو لوگ یہاں پر نمائندے بیٹھے تھے وہ کس پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں. تو یہ احساس ہونا ضروری ہے. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Yeah.